سید عفان سعید صاحب کراچی سے وہ پوچھتے ہیں، اور اسی طرح منظر خان صاحب مردان سے وہ پوچھتے ہیں پب جی کے بارے میں جو فتویٰ شائع ہو چکا ہے کراچی کے دارالفتاء سے، برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، یہ پہلے بھی ہمیں 2-3 دفعہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں جے ٹی آر پر، اس کا حاصل میں ذکر کر دیتا ہوں دوبارہ۔ کسی کو تفصیل دیکھنا ہو تو وہاں 2-3 کلپ ہیں، 2 میرے ہیں، 1-2 دوسرے علماء کے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پب جی میں جس موڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پلیئر کو جو علامتی ایک چیز ہوتی ہے اس کو کسی بت کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، وہ اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ اس سے پاور حاصل کرتا ہے، پھر آگے لڑنے کے لیے جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ موڈ ابتدا میں تھا، اب یہ موڈ ختم کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے احتجاج کی بنا پر، اس لیے فی الحال اس طرح کی کوئی چیز اس گیم میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب اس پر بحث کرنا گویا ایک ایسی چیز پر بحث کرنے کے مترادف ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس یعنی موضوع پر کہ کیا وہ کفر ہے یا نہیں ہے بحث کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ باقی وہ گیم کھیلنا جائز ہے یا نہیں، تو وہ گیم کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں کچھ اور علامات ہیں جو کفار کا شعار ہے یا ان کا طرز عمل ہے، ان کے طور اطوار ہیں، تو اس کو مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا، چاہے وہ کھیل کی صورت میں ہو اور وہ حقیقی کھیلنے والے پلیئر کا اپنا فعل نہ بھی ہو، وہ اس علامتی تصویر کا فعل ہو، لیکن پھر بھی وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے کھیلوں میں انہماک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کھیلنے والے پھر وہ دین اور دنیا دونوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے دنیاوی فرائض اور اپنے دینی فرائض سب کچھ بھول کر بس دن رات اس میں لگے رہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ گیم ایسا ہے کہ جس میں لڑائی ہے، اور اس سے ایک منفی ذہن بنتا ہے، اور پھر آدمی جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ خارج میں بھی، واقعی دنیا میں بھی وہ اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں اس گیم سے کھیلنے سے روکنے پر کئی نوجوان خودکشی کر چکے ہیں، یا وہ دوسروں پر فائرنگ کر کے دوسروں کا نقصان کر چکے ہیں۔ تو ایسی گیم جس میں اتنے مفاسد ہوں اس کے کھیلنے کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، بعض لوگ جیسے جنہوں نے اگر بالفرض شروع میں کھیلا ہے، یہ ایسے مسائل بھی پوچھتے ہیں جو کھیل چکے ہیں، اور اس کے اندر صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں یہ پھر یہ گویا بحث ابھی ضرورت میں داخل ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جنہوں نے شروع میں کھیلا تو ان کے ایمان کا کیا ہوا، ان کا ایمان ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے یا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس فتوے میں اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بڑی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ رضا بالکفر ہے، اور رضا بالکفر کفر، جو آدمی کفر پر راضی ہوتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اس علامتی تصویر جو مکلف نہیں ہے، وہ ایک علامتی اور فرضی تصویر ہے، اس کے جھکنے کو فعل مکلف کی طرح قرار دیا گیا، اور اس کے فعل کو گویا کفر قرار دیا گیا، اور پھر کھیلنے والے کی اس سے رضامندی کو کفر قرار دے کر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا۔ تو وہ تو ایک غیر مکلف چیز ہے، ایک فرضی اور علامتی چیز ہے، اس کے کسی فعل کو پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ اس نے فرض ادا کیا، اس نے واجب ادا کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، یہ اس پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس کا وہ جھکنا کفر نہیں کہلائے گا تو کھیلنے والے کی اس سے رضامندی وہ کفر پر رضامندی بھی نہیں کہلائے گی، اس لیے یہ کفر نہیں ہوگا۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اگر آدمی احتیاطاً تجدید ایمان کر لے، تجدید نکاح کر لے، تو یہ تو ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے، فقہا نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بے دھیانی میں ایسے کچھ کلمات نکل جاتے ہیں یا کسی ایسے فعل کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو احتیاطاً اگر کوئی تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو واقعی کفر کا فتویٰ صادر کرنا یہ بے احتیاطی کی بات ہے۔ اور کسی بھی مکلف کے عمل میں اگر 99 احتمال فقہا نے لکھا ہے کہ کفر کے ہوں اور ایک احتمال ضعیف ایمان کا ہو،
تو ہم اس احتمال ضعیف کو معتبر قرار دیں گے اور اس کو مومن قرار دیں گے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ایک بات یہ، دوسری بات فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک فعل پر یا قول پر، کسی عقیدے پر اکثر فقہا متفق ہوں کہ یہ کفر ہے، لیکن کچھ فقہا کا اختلاف ہو کہ یہ کفر نہیں ہے، تو اس مختلف فی کفر پر بھی کفر کا فتویٰ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے البحر الرائق میں موجود ہے، شامیہ میں موجود ہے، دوسری کتب فقہ میں موجود ہے، اس کی تصریح ہے۔ تو اس لیے اس موجودہ جس کھیل پر بحث ہو رہی ہے، اگر اس شروع کے موڈ کو بھی لیا جائے تو اس کو کفر قرار دینا بہت مشکل ہے، اور پھر اس کے عواقب اور نتائج کا بھی اندازہ لگانا چاہیے۔ کروڑوں لوگوں نے یہ گیم کھیلا ہوگا، تو ان کروڑوں لوگوں پر ہم کفر کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں اور ایک محتمل احتمال کی بنا پر، تو یہ بالکل احتیاط کے خلاف ہے اور فتویٰ کے اصول کے خلاف ہے۔ پھر ان کے نکاح بھی ختم ہوں گے، ان کا ایمان بھی ختم ہوگا۔ اس دوران اگر میاں بیوی نے آپس میں تعلقات قائم کیے تو وہ ناجائز تعلقات شمار کیے جائیں گے، اور اس دوران اگر کوئی اولاد ہوگی تو اس کو ولد الزنا قرار دیا جائے گا، اور اسی طرح میراث کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسے حساس مسئلے میں جلد بازی سے فتویٰ دیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اس کو کفر کا فتویٰ لگانا یہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں۔ www.darsequran.com